بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن نے 15 جنوری کو ہونے اور اس کا جو پس منظر ہے اب وہ ایسا ہے کہ یہ 6 مرتبہ پہلے ملتوی ہوئے ہیں اور اب یہ 7ویں دفعہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اب وہ اناؤنس ہوئے تھے 15 جنوری کو، اور متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات تھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، ووٹر لسٹوں کے حوالے سے۔ متحدہ قومی موومنٹ مسلسل اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ مطالبات کرتی رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی، اور اس کے بعد جو ہے 15 جنوری جب سر پر آ گئی تو متحدہ قومی موومنٹ دوسری طرف اپنا جو کھویا ہوا مینڈیٹ تھا، جو منتشر ووٹ بینک تھا، اس کو یکجا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ مصطفیٰ کمال پاکستان متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے، اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار، ان سب نے مل کے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک بار پھر جو ہے وہ یکجا کیا، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا اس سے پہلے ہی متحدہ قومی موومنٹ کا سخت موقف آ رہا تھا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اور پھر یہ اتحاد الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرتا ہوا نظر آیا، اور اس احتجاج کے بعد پریس کانفرنس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کراچی میں 15 جنوری کو الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اور یہ سیاسی ماحول تھا جو گرم ہوتا رہا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کل رات حلقہ بندیاں جو نئی حلقہ بندیاں تھیں اس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ 15 جنوری کو الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے جائیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اب ساتھ بیٹھیں گے اور جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے، پر ایسا نہیں ہوا۔ آج صبح الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی اس کو مسترد کر کے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ بلدیاتی الیکشن کراچی حیدرآباد میں 15 جنوری بروز اتواری کو ہوں گے۔ اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے سخت موقف مزید اختیار کیا، اور ابھی سیاسی طور پہ ماحول جو ہے وہ اس کا گرم ہے۔ آج دوسری جانب شہری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی اس جنگ میں، جس میں اب الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہت سارے شہریوں کا تو یہ شکایتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے ہم سے کسی قسم کا رابطہ ہی نہیں کیا، کوئی کمپین بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ بار بار بلدیاتی انتخابات کا ملتوی ہونا، اور بار بار ایسا محسوس ہونا کہ اس دفعہ بھی بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے، تو جو بلدیاتی امیدوار تھے وہ اپنی کمپین بھی جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور یہ شہریوں کی جانب سے شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آج چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کو جو ہے وہ طلب کیا، اور ان سے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ لی، اور ابھی بھی اس میں باقی ہے، ابھی بھی کوئی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بریک تھرو آ سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز پہ فوج تعینات ہو، رینجرز تعینات ہو، جس کے لیے وفاق کو خط لکھا گیا۔ وفاق نے جی ایچ کیو سے رابطہ کیا، اور جی ایچ کیو نے سیکیورٹی دینے سے منع کر دیا، فوج تعینات کرنے سے منع کر دیا، اور رینجرز صرف کوئک رسپانس فورس کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے شرجیل انعام میمن نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا، تھریٹ الرٹ سے۔ دوسری طرف آئی جی سندھ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پولیس اہلکار ہیں ان کو کم سے کم جمع کرنے میں 48 گھنٹے لگتے ہیں، ساری چیزیں مینیج کرنے میں، اور یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، پر الیکشن کمیشن ڈٹا ہوا ہے کہ 15 جنوری کو ہی کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔
دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان انتخابات کا جو ہے وہ التوا چاہتی ہے جب تک نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ طے نہ ہو جائے، جس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے، ووٹر لسٹوں کا معاملہ جب تک نہ ہو جائے، جب تک متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات دور نہ ہو جائیں، متحدہ قومی موومنٹ بلدیاتی الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ہے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کا اس پہ بڑا واضح موقف ہے۔ آج ایک اور پریس کانفرنس ہوئی، اس میں فیصل سبزواری نے جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے جب تک الیکشن میں نہیں جائے گی کہ جب تک یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اس کے تحفظات ہیں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ دوسری جانب آج الیکشن کمیشن کا ایک اور بیان آ گیا ہے کہ اگر جو آرڈر ہے اس کو نہ مانا گیا تو پھر توہین کمیشن کا جو ہے وہ کیس ہوگا، توہین کمیشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سارے معاملے میں سندھ حکومت جو ہے وہ بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن ہے، دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور فیصلہ کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کر بھی چکی اور اس کو الیکشن کمیشن مسترد بھی کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کراچی میں 15 جنوری کو انتخابات ہوتے ہیں یا ایک بار پھر انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دیے جاتے ہیں، اس کا فیصلہ آنے والے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اپنی کمپین جو ہے کراچی میں کر رہے ہیں۔ آج جیسے ہی الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد کی تو اس کا بعد جماعت اسلامی نے اس کا خیر مقدم کیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے پہلے احتجاج کرنے پہنچ چکی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج بھی کیا، اور جب الیکشن کمیشن نے حکومت سندھ کا جو مراسلہ تھا اس کو مسترد کر دیا، اس کے بعد پھر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سخت رد عمل آنے لگا۔ اب آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ہے چند گھنٹے میں شاید کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جائے، کوئی ایسا بریک تھرو سامنے آ جائے کہ دیکھا جائے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور 15 جنوری کو کراچی میں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اسی کشمکش میں عوام مبتلا ہے، عوام انتظار میں ہے کہ کوئی واضح فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے استعمال کر سکیں۔ تو اگلے چند گھنٹے اس معاملے میں جو ہے اہم ہے، انتظار کیجئے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔